أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا گیا ہو غیر اللہ کی طرف سے، اور لیکن یہ تو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہوئیں، اور تفصیل ہے تمام کتابوں کی، کوئی شک نہیں اس میں یہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ قرآن کی سچائی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کوئی گھڑ کر کے کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، اور اس کا کلام بھی ایسا ہو جیسا قرآن کا کلام ہے۔ ایسا کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کلام ہے، کلام الہی۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں اس رسول نے خود گھڑا ہے اسے، کہہ دیجئے پھر تم لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی، وادعوا اور تم بلا لو جن کو بلانے کی طاقت رکھتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس یہ بھی چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ رسول نے کتاب خود بنائی ہے تو تم بھی ایسی صورت بنا لاؤ، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو اگر سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا ایسی چیز کو جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت۔ تعویل سے مراد یہاں حقیقت ہے۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اللہ، یعنی قرآن کی حقیقت ان پر آشکارا بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ اس کی حقیقت کی تہ تک یہ پہنچے ہیں۔ سرسری طور پر محض بغض و عناد کی وجہ سے وہ قرآن کو جھٹلا رہے۔ تو یہ اس میں منفرد یہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان سے پہلے انہی کے ہم مشرب جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی انبیاء کے صحیفوں کے ساتھ ایسا ہی کیا، تو وہ ہدایت نہ پا سکے برے نہیں ایسی بات نہیں۔ حقیقت کی طرف جانے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی ہے، جب تو حقیقت ان کو کیسے ملے گی؟ نہیں یار، دیکھو کسی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان نہیں، اور قرآن کا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی دوسری زبان نہیں کر سکتا، بس ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی۔ وجہ سے قرآن میں دوسرے جگہ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، عباد الرحمن وہ ہے کہ جب ان سے بات کرتے جاہل لوگ، جاہل سے مراد یہ ان پڑھ نہیں ہے وہاں،
جاہل سے مراد ضدی، بس کٹ و جدی کرنے والے تو وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَالِمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لاتے اس کے ساتھ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ بس یہ بھی کلیئر آیت ہے کہ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ ایمان نہیں لاتے قرآن۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہٹ دھرم لوگ جب اس نہج پر منزل پر آ جائیں کہ محض ان کو آپ سے ضد ہے اور نہ ماننے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو بس ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں ہو، میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام اللہم ارحمنا ونصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک